حدیث مبارکہ میں کفل نامی ایک شخص کا واقعہ آیا ہے کہ جو بہت ہی مالدار شخص تھا. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے اس پیسے کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کیا اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ہر طرف قحط پڑا ہوا تھا. میری ایک چچا ذات جسے میں پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. بالآخر جب قحط پڑا, ہر طرف بھوک نے لوگوں کو ستایا تو وہ میرے پاس آ گئی اور پھر میں نے اس کے ساتھ 60 دینار پر معاملہ طے کیا کہ میں 60 دینار اس سے لے کر اس کی عصمت دری کروں گا. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ اس عمل کو شروع کرنے والے تھے تو اس عفت مآب عورت کے جسم میں ایک راشا سیماب طاری ہو گیا, ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی. کفل نے اسے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ پیٹ کی بھوک ہے, یہ غربت ہے کہ جس نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا, وگرنہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں. جب اللہ کا لفظ آیا تو کیا تھا, کفل کا جسم کانپ اٹھا. اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا, اس نے اس کو جانے دیا اور 60 دینار بھی اس کو دے دیے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کی. اگلے ہی دن کسی نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا غفر اللہ للکفل, اللہ عز و جل نے کفل کی توبہ کو قبول فرما کر اسے معافی عطا. اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے اس شخص کا واقعہ کہ جس نے 99 قتل کیا اور پھر کسی شخص کے پاس گیا اور پھر اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ کیا میں نے 99 قتل کرنے کے بعد اگر توبہ کرنا ہو تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ, میں ایسے قاتل کو, ایسے ظالم کو, ایسے ناہنجار کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. چل, اس نے کہا کوئی راستہ تو ہوگا کہ جس سے میری توبہ قبول ہو جائے, میں سچے دل سے توبہ کرنے آیا ہوں. کہا ہرگز تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. نتیجہ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا. 100 آدمیوں کا قاتل اب توبہ کی سرزمین کی طرف جا رہا ہے. کسی نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آیا چاہتے ہیں, اس سرزمین میں تم چلے جاؤ گے, ان پر اگر ایمان لے آؤ گے, اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو گے, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اب جا رہا ہے, راوی کا یہ کہنا ہے کہ راستے میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ آدھا جس طرف سے چل کے آیا ہے گناہ کی وادی, آدھا سفر ادھر سے کر لیا ہے, آدھا سفر اس طرف کیا ہے کہ جدھر جا رہا تھا. ایسے میں موت کے آثار طاری ہو گئے, راشا سیماب طاری ہو گیا, جسم کپکانے لگا, موت کے آثار ظاہر ہونے لگے. فرشتہ اجل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کیا ہے, دوڑے جا رہا ہے, گرتا 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 وہ جا کر گر گیا. عذاب کے فرشتے آگے, یہ ہمارا آدمی ہے, ہم اس کی روح قبض کریں گے. ثواب کے فرشتے آگے, یہ توبہ کی سرزمین کی طرف جا رہا تھا, ہم اس کی روح قبض کریں گے. اللہ نے ایک ڈیسائیڈر, ایک ایسا فرشتہ بھیجا کہ جس نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا, اللہ کے حکم سے فیصلہ کروں گا. فیصلہ کیا تھا؟ اس طرف کی زمین بھی ماپی جائے, اس طرف کی زمین بھی ماپی جائے. اگر گناہ کی سرزمین کے قریب ہوا تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالیں گے, اور اگر وہ ثواب کی اور توبہ کی سرزمین کے قریب ہوا تو نتیجتاً ثواب کے فرشتے اور جنت کے فرشتے اس کی روح نکالیں گے. صاحب وہ جب ماپا گیا, آپ حیران ہوگے اس بات کو سن کر, اس بات کو جان کر کہ جب ماپا گیا تو جہاں سے وہ اس پر سکرات کی گھڑیاں طاری ہونا شروع ہوئی تھی, اگر وہیں گر جاتا تو عذاب کے فرشتے اس کی جان نکالتے, جہنم کا ایندھن بن جاتا. لیکن اسی کیفیت میں گرتا پڑتا جب آگے جا کر گرا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ توبہ کی سرزمین کے قریب تھا, فیصلہ ہو چکا تھا. ہاں, گناہگار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے, قاتل ہے, بڑا ظالم ہے, لیکن سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے آیا تھا. اس لیے اے عذاب کے فرشتوں تم چلے جاؤ, اے جہنم کے فرشتوں تم چلے جاؤ, اے گرز مار مار کر جان نکالنے والوں چلے جاؤ. یہ تو ایک مومن کی طرح توبہ کرنے والا اور جس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے اس شخص کی طرح ہو گیا ہے. لہذا جنت کے فرشتے اس کی روح نکالیں گے کہ روح کو سجین میں نہیں اعلیٰ علیین میں ٹھہرایا جائے گا. اس کی قبر جہنم کا گڑھا نہیں بنے گی, اس کی قبر جنت کے باغوں کا باغ بنے گی, اس لیے کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے آیا ہے. مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.